گھروں میں کام کرنے والے سیاہ فام خادم بھی سورج غروب ہونے سے پہلے گاؤں سے چلے جانے کے پابند تھے۔ براڈ فورڈ کو اس صورتحال اور اخبار کی پالیسی کے درمیان تضاد کی زیادہ فکر کبھی نہ ہوئی۔ خاندانی اعتبار سے ویک فیلڈز فیملی غلاموں کو فروخت کرنے کے لیے مشہور ہوئی تھی، لیکن خاندان کا سربراہ غلاموں کی آزادی اور غلامی کا نظام ختم کرنے کا علم بردار تھا۔ اس کا موقف یہ تھا کہ غلام اگر آزاد ہونا چاہے تو یہ اس کا حق ہے، لیکن اس کے لیے معاوضے کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ ویک فیلڈ فیملی نے نازیوں کے خلاف زبردست جدوجہد کی، جبکہ ان کے اسلحہ ساز کارخانے جرمنوں کو ہتھیار فروخت کرتے رہے۔ اس خاندان نے البانیہ میں کاشتکاروں پر مظالم کے خلاف جرأت کے ساتھ آواز بلند کی اور خود اپنی اراضی سے سیاہ فام کاشتکاروں کو نہ صرف بے دخل کر دیا بلکہ کئی منہ پھٹ کاشتکاروں کو قتل بھی کرا دیا۔ حال ہی میں دی بوسٹن بلڈ نے ایک مہم شروع کی کہ سیاہ فام بچوں کو بھی سفید فاموں کے اسکول میں داخلے دیے جائیں۔ یہ مہم بہت شباب پر پہنچ گئی تو ایک سفید فام نسل پرست نے جوابی کارروائی کے طور پر تجویز پیش کی کہ مام ٹاس کے اسکولوں میں بھی سیاہ فام بچوں کو داخلہ دیا جائے، جس کے بعد بوسٹن بلڈ نے اپنی مہم ختم کر دی۔ ویک فیلڈ خاندان کا ہر فرد، حتیٰ کہ براڈ فورڈ کی نوجوان پوتی مشہور صحافی ہیلوڈی ویک فیلڈ، جو کسی نغمے ہی کی طرح حسین تھی، نسلی انصاف کی مہم میں آگے تھی۔ براڈ فورڈ نے سر جھٹک کر ریسیور اٹھایا، پھر ایک کوڈ ڈائل کیا اور وہ پیغام جو ریکارڈ ہو چکا تھا سننے لگا۔ ڈاکٹر کیٹنگ کی آواز اس نے پہچان لی۔ اسے حیرت تھی کہ ابھی ایسے 2 سائنسداں باقی ہیں جو RBB فیلڈ سے باہر ہیں، لیکن اسے ڈاکٹر کیٹنگ پر اعتبار تھا۔ اس نے 100% درست ہی اطلاع دی ہوگی۔ اگرچہ وہ حیران تھا لیکن پریشان نہیں۔ اب وہ ایک انتہائی ذہین شخص سے اس بارے میں مشورہ کرنے پر مجبور تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک اور کوڈ نمبر ڈائل کیا۔ اسے یقین تھا کہ نمبر ڈائل ہوتے ہی سرسراہٹ کی آواز سنائی دے گی۔ ایک بار اس نے پوچھ بھی لیا تھا کہ یہ آوازیں کس قسم کی ہیں۔ اسے صرف یہ جواب ملا تھا کہ وہ ان کی فکر نہ کرے۔ اسے اس شخص کی ہر بات پر اعتماد تھا، لہٰذا اس نے سرسراہٹ کی آواز کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ہیلو، براڈ فورڈ نے کہا۔ ہیلو، اس کے دوست کی آواز آئی۔ ایک مسئلہ درپیش ہے۔ تمہیں علم ہے کہ ہم نے MUT سے اطلاعات حاصل کرنے کے لیے ایک خاص نظام بنا رکھا ہے، جہاں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی شامل ہوں؟ ہاں، دوست نے مختصر سا جواب دیا۔ براڈ کو اپنے دوست کا غیر جذباتی انداز تکلم بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کے پاس براڈ فورڈ کے سوالوں کا مختصر مگر جامع جواب ہوا کرتا تھا، اور یہ بات براڈ کو اور زیادہ اچھی لگتی تھی۔ کبھی کبھی اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میلوڈی اس لڑکے سے شادی کر کے اسے ویک فیلڈ خاندان میں شامل کر لے، لیکن یہ صرف اس صورت میں ممکن تھا جب ٹیلی فون پر گفتگو کی بجائے ان کی بالمصافحہ ملاقات ہوتی۔ ہم نے تمہاری ہدایت کے مطابق MUT کے اس شعبے پر نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ براڈ فورڈ ویک فیلڈ سر جھٹک کر کہنے لگا۔ ہر اس شخص کو ملازمت کی پیشکش کی گئی جس نے ہماری دلچسپی کے شعبے میں ذرا سی بھی مہارت حاصل کر لی۔ جنہوں نے پیشکش قبول کر لی اسے ملازمت دے دی گئی، اور جس نے پیشکش ٹھکرا دی اسے دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ ویک فیلڈ خاندان کا ترائے امتیاز ہے۔ دوسری طرف سے جواب ملا، اسی باعث تمہارے اجداد نے غلاموں کی تجارت میں بہت ہی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پلیز فرینڈ، میرے اجداد نے جو کچھ کیا اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ براڈ، اگر میں تمہارے اجداد کے ساتھ بھی کام کرتا تو مجھے بے حد مسرت ہوتی۔ دراصل مجھے تمہارے خاندان سے بڑی انسیت ہے۔ تم لوگ قابل اعتبار ہوتے ہو، احمقانہ حرکتیں نہیں کرتے، اور مجھے وہ لوگ بہت ہی اچھے لگتے ہیں جن سے حماقتیں سرزد نہیں ہوتی۔ تھینک یو فرینڈ، براڈ نے مسکرا کر کہا اور اس کاغذ پر نظریں جما دیں جس پر ڈاکٹر کیٹنگ کی بیان کردہ تفصیلات درج تھی۔ اس نے دونوں بوڑھے اور نوجوان سائنسدانوں کے بارے میں اپنے دوست کو بھی بتایا۔ کیا کیا جائے؟ اس نے پوچھا۔ وہی جو ہمیشہ کرتے ہو۔ جواب دو ٹوک اور واضح تھا، لیکن پہلے ہمیں یہ پتہ چلانا ہوگا کہ یہ دونوں کون ہیں اور کس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ شاید تمہیں علم ہو کہ وہ دونوں فراڈ ہیں۔ فراڈ؟ براڈ ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ تم نے پل بھر میں کیسے معلوم کر لیا؟ ڈاکٹر کیٹنگ نے تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ اسی باعث ڈاکٹر کیٹنگ کا مسئلہ بھی حل کرنا ہوگا براڈ۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز پاٹ تھی۔ اس میں کوئی ملال، دکھ یا غصہ نہ تھا، مگر کیوں؟ براڈ سے پٹا کر رہ گیا۔ اس لیے کہ اگر وہ دونوں فراڈ ہیں تو پھر یا تو کیٹنگ نااہل اور ناکارہ ہو گیا ہے یا پھر دوسروں کے ہاتھوں بک گیا ہے۔ کیٹنگ کو خرید دیا گیا ہے؟ براڈ کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں، اور یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی بار ہم نے اسے خریدا تھا، یاد ہے نا؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے اسے خریدا نہیں بلکہ ویک فیلڈ کی ملازمت میں لیا تھا۔ نہیں، اگر تم MUT کے لیے کام کرتے ہو اور یونیورسٹی کے مفاد کی بجائے کسی اور کے مفاد کے لیے کام کرتے ہو تو پھر یہ بکنا ہی ہوا۔ درست، براڈ قائل ہو گیا۔
لیکن یہ علم کیسے ہوا کہ وہ دونوں سائنسدان ہی بلکہ فراڈ ہیں؟ انہوں نے ابھی تک کوئی مقالہ نہیں لکھا ہے، کسی دوسرے کے مقالے میں بھی ان دونوں کا کبھی کوئی ذکر نہیں آیا، ان کی تحقیق کا بھی کسی ریکارڈ میں تذکرہ نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ علمی شعبے میں ان کا وجود ہی نہیں، لہٰذا وہ سائنسدان نہیں ہیں، کچھ اور ہیں۔ کیا ہیں؟ اس کا پتہ چلانا ہوگا، یہ پتہ چلا کر ہی ہم ان کا قصہ تمام کر دیں گے۔ ٹھیک، براڈ فورڈ سر ہلانے لگا۔ تم ان کا پس منظر معلوم کر لو گے؟ یقیناً، اور پھر ان کو بھی؟ درست، یقیناً۔ براڈ نے فوراً جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے ان کی اصلیت تک پہنچنے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کیا ہے، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ تم اپنے کمپیوٹر سے کتنا مشکل کام کتنی جلد لے سکتے ہو۔ براڈ، اتنی تعریفیں مت کرو۔ سنو دوست، براڈ کی آنکھوں کے سامنے میلوڈی کا حسین سراپا گھومنے لگا۔ کسی دن ہمارے ساتھ ڈنر کرو نا، تم سے ملاقات کر کے ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ میری پوتی میلوڈی تو خوشی سے دیوانی ہو جائے گی۔ تم نے میلوڈی ویک فیلڈ کا نام تو سنا ہوگا؟ ہاں، آج کل وہ افریقہ میں ہے نا۔ ارے تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مجھے تو علم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ براڈ اچھل پڑا، مگر جواب ملنے کے بجائے دوسری طرف سے لائن بے جان ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دوست نے اس انداز میں خدا حافظ کہا ہو، یہ اس کی خاص عادت تھی، اور براڈ نے کبھی اس کا برا نہیں مانا تھا۔ وہ کسی ایسے شخص کی کسی بات کا برا مان ہی نہیں سکتا تھا جس نے اس کے لیے اتنا بہت کچھ کیا ہو۔ براڈ فورڈ کو وہ دن بھی یاد تھے جب ویلیمیا ویک فیلڈ نے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر میں سٹن کے بعد فارغ ہوئی تھی۔ اس نے غریبوں کی مدد کے لیے ٹیکسوں میں اضافے کی تجاویز مرتب کی تھی۔ میلوڈی اپنی کتاب پر تمام کے تمام ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کتاب میں اس نے یہ ثابت کرنا چاہا تھا کہ یہ امریکی پروپیگنڈا کہ اگر جنوبی ویتنام جنگ ہار جائے گا تو بڑے پیمانے پر قتل عام ہوگا، غلط تھا۔ جبکہ براڈ فورڈ شادی کے ایک نئے تصور پر کام کر رہا تھا کہ نچلے طبقہ کے 30% سفید فام سیاہ فاموں میں شادیاں کریں۔ اس کے لیے اس نے ایک خاص فارمولہ بنایا تھا جس کی بنیاد کوٹے پر تھی۔ اگر کوئی برادری کوٹے کے مطابق شادیاں نہ کر سکے تو پھر فارمولے کے مطابق اس پر جرمانہ کیا جانا چاہیے تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس پروگرام پر جنوبی بوسٹن سے عمل شروع کرا سکے گا جہاں نسل پرستی عروج پر رہتی ہے۔ لیکن ایک روز اکاؤنٹنٹ کے آ جانے سے اس پروگرام پر عمل درآمد کی خواہش ختم ہو گئی۔ میں بری خبر لایا ہوں۔ اکاؤنٹنٹ کی آواز لرز رہی تھی۔ بولو، کیا بات ہے؟ براڈ نے پوچھا۔ بعض شعبوں میں ہمیں خسارہ ہوا ہے، اکاؤنٹنٹ نے کہا تھا۔ اب ویک فیلڈ کو سود پر سود سے آمدنی نہیں ہو رہی ہے، اب آمدنی کا ذریعہ صرف سود ہے۔ میرے خدا، ولیمیا بہت زور سے چلائی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیا ایک روز ہمیں اپنے سرمایہ سے اخراجات پورے کرنے ہوں گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اکاؤنٹنٹ نے دلاسہ دینے کے بجائے نیا چرکا لگایا تھا۔ ولیمیا یہ وحشتناک خبر سن کر بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ میلوڈی کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ براڈ فورڈ کو ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اس کے پیٹ پر لات ماری ہو۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا، اور پھر جب وہ بیدار ہوا تھا تو ڈاکٹر اسے انجیکشن لگا رہے تھے۔ پھر اچانک ہی ایک روز پہلی مرتبہ دوست نے اسے فون کیا تھا۔ وہ اس کے بینک اکاؤنٹ، اس کی سرمایہ کاری اور دیگر مالیاتی امور سے بخوبی آگاہ تھا۔ میں تمہیں اتنا سرمایہ فراہم کر سکتا ہوں کہ تم زندگی بھر اس پر ملنے والے سود سے شاندار زندگی گزار سکتے ہو۔ یہ پیشکش سن کر براڈ فورڈ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تم کون ہو اجنبی؟ اس نے برائی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ میں تمہارا دوست ہوں، دوسری طرف سے آواز آئی تھی، اور پھر آنے والے دنوں میں وہ واقعی سچا، مخلص اور وفادار دوست ثابت ہوا تھا۔ دوست نے اس سے چند چھوٹے موٹے کام ضرور لیے تھے، لیکن وہ اتنے اہم نہیں تھے۔ اس کے برعکس دوست اس کے لیے ہر ناممکن کام کر دیا کرتا تھا۔ براڈ فورڈ نے تمام مصروفیات ترک کر کے کار نکالی اور روٹ نمبر 1 پر میساچوسٹس ساحل کے ساتھ ساتھ کسی مناسب جگہ کی تلاش کرنے لگا۔ یہ دوست کا بنایا ہوا ایسا طریقہ تھا کہ اس میں خرچہ بھی کم ہوتا تھا اور ان دونوں کے درمیان رابطہ بھی کسی کی نظر میں نہیں آ سکتا تھا۔ براڈ فورڈ کے پاس 100 کے نوٹ پر مشتمل $10,000 کا لفافہ تھا۔ ایک برگر سٹینڈ کے قریب اس نے کار سے اتر کر لفافہ کوڑے کی ٹوکری میں ڈال دیا، پھر ٹیلی فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ ماربل ہیڈ کے باہر برگر سٹینڈ کے قریب ردی کی ٹوکری میں سامان ہے۔ براڈ فورڈ نے نمبر ملانے کے بعد کہا، ڈاکٹر کیٹنگ آف MUT، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسے کس نے خریدا ہے اور اس نے فون پر ہمیں غلط اطلاع کیوں فراہم کی۔ پھر 2 نئے پروفیسر بھی وہاں موجود ہیں، ان میں سے ایک سفید فام اور دوسرا مشرقی ہے۔ یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد ان کا خاتمہ۔ وہ اخبارات میں شائع ہونے والی ایسی تصویریں دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا جو لاشوں کی ہوں۔ اسے قتل و خون سے نفرت تھی اور وہ جیو اور جینے دو کے اصول پر یقین رکھتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے اخبار کے عملے کو بھی ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ لاشوں کی تصویریں شائع نہ کیا کریں۔ وہ جانتا تھا کہ دوسرے اخبار آج کل ہی 3 لاشوں کی تصویریں شائع کریں گے، لیکن وہ تہیہ کر چکا تھا
کہ ان تصویروں پر وہ نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ ڈاکٹر کیٹنگ حیرت اور خوف کے باعث گنگ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی اس پر اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ 4 افراد کیپ کوڈ میں واقع اس کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں ایک بہت لہیم شہیم تھا۔ انہوں نے اسے کسی بلی کی طرح پکڑ کر کچن ٹیبل پر لٹکا دیا تھا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ٹین کے ڈبے کھولنے والا بھدا سا اوزار تھا جس کی نوک چمک رہی تھی۔ اس شخص نے یہ تیز دار اور نوکیلا اوزار پہلے پیٹ پر رکھا۔ وہ شخص بالکل خاموش تھا اور لہیم شہیم شخص بھی، جس کو وہ بوبا کہہ رہا تھا، چپ چاپ تھا۔ باتیں صرف پستہ قد نوکیلی مونچھوں والا شخص کر رہا تھا۔ اس کا نام ڈائس تھا۔ اس کے دانت سفید ترین اور بہت چمکیلے تھے اور چہرے کی رنگت تارکول کی طرح چمکیلی اور سیاہ تھی۔ وہ چاروں دستک دیے بغیر در آئے تھے۔ بوبا نے فرنٹ ڈور محض 2-3 بار ٹھوکریں مار کر توڑ دیا تھا۔ پھر اندر آ کر اس نے ڈاکٹر کیٹنگ کو کسی مرغی کی طرح دبوچ کر میز پر پٹخ دیا تھا۔ ہم تمہاری انتڑیوں، گردے اور دوسرے اعضاء یکے بعد دیگرے نکالیں گے ڈاکٹر کیٹنگ، ڈائس نے کہا تھا۔ تمہاری انتڑیاں سوئیوں کی طرح جولنے لگیں گی، کیوں بوبا؟ یس، بوبا نے غرا کر کہا، اور ہم اس سے بھی زیادہ خوفناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تم لوگ اس سے بھی زیادہ خوفناک ثابت ہو سکتے ہو؟ ڈاکٹر کیٹنگ کی گگی بن گئی۔ ہاں، اور زیادہ خوفناک ہو گئے تو یہ نوکیلا اوزار بھی استعمال نہیں کریں گے۔ اسی لمحے ڈاکٹر کیٹنگ کے سامنے ایک بہت بڑی سی چیز آئی۔ اس نے فوراً پہچان لیا، یہ ہاتھ تھا۔ فوراً پہچاننے کی وجہ انگوٹھے کا نظر آنا تھا جس پر فنگر پرنٹ بھی نظر آ رہے تھے۔ بوبا یقیناً 7 فٹ لمبا تھا اور اس کی ہتھیلی شطرنج کے بورڈ کو بآسانی چھپا سکتی تھی۔ بوبا نے سلاد کاٹنے والا چاقو اٹھا کر انگشت شہادت اور انگوٹھے کے درمیان دبایا۔ چاقو ٹوٹ گیا۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر کیٹنگ کی حالت ہر گزرتے ہوئے لمحے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اوہ، یہ تو ہم پوچھنا بھول ہی گئے، ڈائس نے بڑی حیرت سے دوسروں کی طرف دیکھ کر کہا، اور پھر کیٹنگ کو گورنے لگا۔ ہم یہ پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ تمہیں کس نے ملازم رکھا ہے۔ وہ کون شخص ہے جو تمہیں تنخواہ دیتا ہے؟ بس یہی معلوم کرنا تھا۔ بوبا نے ڈائس کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ یونیورسٹی مجھے تنخواہ دیتی ہے۔ نہیں، یونیورسٹی کے علاوہ اور کون رقم دیتا ہے؟ ڈائس نے پوچھا۔ اور کوئی نہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ کوئی اور بھی ہے، ڈائس نے غرا کر کہا۔ نہیں، اور کوئی نہیں۔ ٹھیک، ڈائس نے سر ہلایا۔ تو مانے کیٹنگ کو ناف کے قریب شدید ترین تکلیف کا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے گوشت کٹ رہا ہو۔ وہ کین اوپنر ناف میں چبو کر اسے اوپر لا رہا تھا۔ اس کا پیٹ کھل رہا تھا۔ وہ تڑپ کر بہت زور سے چلایا۔ بولو، ڈائس کی آواز سنائی دی۔ میرے اکاؤنٹ میں کوئی رقم جمع کراتا رہا ہے، کیٹنگ نے چلا کر کہا۔ کتنے عرصے سے؟ 5-6 سال سے، مگر تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ کیٹنگ اب کسی ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح ڈکرا رہا تھا۔ بگو مت، ہم چاہیں گے تو تمہیں بوٹیوں میں بھی تقسیم کر دیں گے، کیوں بوبا؟ یس، ڈائس، پلیز پلیز۔ کیٹنگ اب گڑگڑانے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اب یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں اکاؤنٹ میں مفت کی رقم ملتی رہے۔ یہ بتاؤ کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو اور تم نے فون پر غلط اطلاعات کیوں فراہم کی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیٹنگ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ سکا۔ ڈائس نے ایک بار پھر سر ہلایا اور کین اوپنر مزید اوپر آ گیا۔ پیٹ سے خون بل بہنے لگا۔ آخری موقع دیا جا رہا ہے، سب کچھ اگل دو، ڈائس نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے اکاؤنٹ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے رقم نہیں ملتی۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ کسی اور ذریعے سے رقم نہیں ملتی۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب ہم ذرا سختی کریں، ڈائس نے جلا کر کہا اور کیٹنگ کے قریب سے ہٹ گیا۔ بوبا آگے بڑھا اور ان لوگوں نے چہرے دیواروں کی طرف کر لیے جو کیٹنگ کے پیروں اور ہاتھوں کو دبوچے ہوئے تھے۔ ڈائس کچھ اور پیچھے ہٹ گیا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اب جو کچھ ہوگا اس کے نتیجے میں اس کا سفید سوٹ داغدار ہو سکتا ہے۔ بوبا کے دونوں ہاتھ کیٹنگ کے کھلے ہوئے پیٹ کے اندر گئے اور پھر پسلیوں تک پہنچ گئے۔ اس نے پسلیوں کو پکڑا اور کاغذ کی طرح مروڑ دیا۔ پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں بہت واضح اور صاف تھی۔ کیٹنگ کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ اوکے بوبا، اب چلو، یہ مر چکا ہے، ڈائس نے سر جھٹک کر کہا۔ لیکن بوبا اب بھی مصروف تھا، اسے مزہ نہیں آیا تھا، لہٰذا وہ پسلیاں باہر نکال رہا تھا۔ اس نے ٹوٹی ہوئی پسلیاں فرش پر پھینک دی اور پھر دونوں ہاتھوں سے کیٹنگ کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرا کر کرچی کرچی کر دی۔ بوبا، یہ مر چکا ہے، ڈائس نے کہا، مگر بوبا اب بھی وہاں سے نہیں ہٹا۔ اس نے کیٹنگ کی ٹانگ پکڑ کر اس طرح مروڑی، پوری ٹانگ کولے سے ٹوٹ کر میز کے نیچے جولنے لگی۔ بوبا میرے دوست، اب چلو۔ بوبا سر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے سر بہت پسند تھے اور جب دونوں ہاتھوں سے سر دبائے جانے سے آنکھیں باہر نکل کر گرتی تھی تو بوبا کو بہت مزہ آتا تھا۔ بس 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 میرے بھائی، تم نے سر پر بھی مشق مکمل کر لی، اب نکل چلو۔ تم نے آنکھیں بھی نکال دی ہیں بھائی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ چلو میرے پیارے شاندار دوست۔ ان کے اپنے ایک ساتھی کی حالت یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خراب ہو رہی تھی۔ اب ہمیں نئی کار لینی ہے بوبا، ڈائس نے کہا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔
بوبا نے چونک کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلانے لگا۔ ہاں، نئی کار۔ ڈائس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کوئی ایسی چیز تلاش کر رہا تھا جس پر بوبا اپنے خون آلود ہاتھ صاف کر سکے، لیکن وہاں ڈائس کے نئے اور سفید یا پھر ساتھیوں کے کپڑوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ڈائس نے گھبرا کر ایک دوسرے شخص کی طرف اشارہ کر دیا۔ بوبا نے ہاتھ صاف کیے تو وہ شخص چلا اٹھا۔ دراصل بوبا نے ہاتھ ذرا تیزی اور سختی سے صاف کیے تھے۔ اس غلطی کا احساس بوبا کو بھی فوراً ہی ہو گیا تھا۔ اس کا اپنا آدمی اس کے ہاتھوں میں کرا رہا تھا۔ اس نے ڈائس کی طرف دیکھا کیونکہ اسے علم تھا کہ وہ ڈائس پر اعتبار کر سکتا ہے۔ روکس بری میں وہی واحد آدمی تھا جس کو ڈائس پر اعتماد تھا۔ اگر عام لوگ بوبا کے قریب رہتے تو اسے علم ہو جاتا کہ ڈائس اتنا قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن عام لوگ تو بوبا کے قریب آنے ہی سے کتراتے تھے۔ صرف ڈائس ہی اس کے قریب تھا، اور ڈائس اس عظیم الجثہ شخص کے ذریعے اپنے لیے زندگی کی آسائشات حاصل کرتا تھا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ بوبا اپنے جوش و خروش کے باعث بعض اوقات حد سے آگے بڑھ جایا کرتا تھا۔ اگر ایک بار وہ کام شروع کر دے تو پھر اسے روکنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا تھا، یا پھر خود اسے اپنے ہاتھوں پر قابو نہیں رہتا تھا۔ بوبا جب جونیئر اسکول میں زیر تعلیم تھا تو اس کا قد 6 فٹ 2 انچ اور وزن 240 پاؤنڈ تھا۔ عام طالب علم اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ ٹینی ٹوٹ اسکول کی فٹ بال ٹیم میں وہ بغیر ٹرائل کے شامل کیا جاتا تھا، لیکن اس کا فٹ بال کیریئر وہیں شروع اور وہیں ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کوچز سے کبھی کچھ نہیں سیکھا، صرف لاتیں مارتا رہا، ٹیکنیک پر عبور حاصل نہ کر سکا۔ ایک بار دوسرے کسی اسکول کی فٹ بال ٹیم نے چیمپئن شپ سے قبل بوبا کے خلاف کیس کر دیا، اور ججوں نے بوبا کا کھیل دیکھ کر فیصلہ لیا کہ وہ فٹ بال نہیں کھیلتا، اور یہ کہ اسے فٹ بال کھیلنا نہیں آتی۔ ہائی اسکول میں اسے تربیت دینے کی نئی کوشش کی گئی، لیکن وہاں بوبا نے ایک فل بیک کو اس بری طرح زخمی کیا کہ وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا۔ بوبا نے ایک بار محبت بھی کی تھی، پھر اس نے پروفیشنل باکسنگ شروع کی۔ اس نے اپنے پہلے حریف کو پہلے راؤنڈ کے 14ویں سیکنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ اس کا مینیجر خوشی سے ناچنے لگا، لیکن پھر اسے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا۔ بوبا فاتح کے باوجود اپنے حریف کو جان سے مار دینے کے در پہ تھا، اور ریفری اسے روکنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ بوبا نے دستانے اتار پھینکے تھے تاکہ ننگے ہاتھوں سے حریف کا سر تربوز کی طرح پچکا دے۔ ریفری شکست خوردہ باکسر کو موت سے بچانے کے لیے بوبا کے سر پر سٹول دے مارا، پھر کوئی فولادی پائپ لے کر یہ رنگ میں گھسایا اور اس نے پائپ بوبا کے سر پر دے مارا۔ اس پائپ سے لوہے کی موٹی ریلنگ بھی ٹوٹ سکتی تھی، لیکن بوبا سر جھٹک کر پلٹا۔ اس کی آنکھیں پائپ پر جم گئیں، لیکن اسے ضرب سے نہ تو چکر آیا اور نہ ہی ڈگمگایا، اور اب اس وقت کیپ کوڈ سے اس کچن میں اسے مان ہی خیال آیا تھا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو توڑنا اور مروڑنا نہیں چاہیے۔ تاہم ہاتھوں پر قابو رکھنا بھی اپنی جگہ پر ایک اہم اور دشوار مسئلہ تھا۔ وہ اپنے ہی ایک آدمی کو قتل کر چکا تھا اور وہ دوسرے کو قتل کرنے والا تھا۔ وہ آدمی نیم مردہ تھا اور بوبا ڈائس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اب ہم کیا کریں ڈائس؟ اس نے پوچھا۔ یہ کھیل تمہیں نے شروع کیا ہے اور تم ہی ختم کرو گے، ڈائس نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ کہانی کی ہر قسط دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ نیز ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔